ایک ماں کی پیار اپنے بیٹے کے لیے۔ دردناک پیدائش کے بعد جب ماں نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے نرس سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا، جس کا وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ نرس اسے اس کے پاس لے آئی اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ ماں بیٹے کے چہرے سے پردہ اٹھانے ہی والی تھی کہ اس نے جو دیکھا وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کانوں کے بغیر بچہ، تاہم وہ اس کے چہرے پر مسکرائی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے تحفے کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے سرگوشی کی کہ تم میرے بیٹے ہو، جو بھی ہو۔ ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو ہراساں کر کے کئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ وہ وقت نہیں بھولیں گے جب اس نے روتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کی ایک سہیلی نے اس پر ترس کھایا اور اسے افریت کہا، بیٹا بڑا ہو گیا۔ پھر ماں نے بیٹے سے کہا کہ اب کا باپ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور اس کے بیٹے کی اس معذوری کے باوجود اس کی کارکردگی مطالعے میں شاندار رہی، یہاں تک کہ وہ سیاست اور انسانی تعلقات کی تعلیم حاصل کرنے والی ایکنامور کالج میں داخل ہوا۔ ایک دن اس کے والد ایک مشہور سرجن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے اپنے بیٹے کا المیہ سنایا۔ اس نے اسے بتایا کہ کان کی پنکاری ہوتی ہے لیکن ان کے لیے ڈونر کی ضرورت ہے۔ تو والد نے عطیہ کرنے والے کے سامنے آنے پر آپریشن کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ برسوں بعد ڈاکٹر نے باپ نے پوچھا، یہ کون ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ ڈاکٹر نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ اس کی خواہش ہے کہ کسی کو نہ بتائے۔ آپریشن کامیاب رہا اور افریت کا بچہ ایک خوبصورت آدمی بن گیا۔ اس نے اسے اس وقت تک آگے بڑھایا جب تک کہ وہ اپنے ملک کا سفیر نہیں بن گیا، اور اس نے شادی کر لی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے آپریشن کے برسوں بعد وہ اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا جس نے اسے اپنے کان پیش کیے تھے۔ کیا وہ برین ڈیڈ تھا اور اس کے رشتہ دار کون ہیں؟ اس نے ایک بار اپنے والد سے اس محسن کے بارے میں پوچھا، جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ تعریف اور شکر گزار ہے اور وہ اسے ادا نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی میں فی در پہ کامیابی میں ان کا بڑا کردار تھا۔ باپ نے مسکرا کر اسے کہا، یقین جانو، اگر تم اسے جانتے بھی ہو تو تم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ دونوں میں سے ایک بیٹا اپنے والدین کے گھر گیا۔ اپنے طویل سفر کے بعد اس نے اسے اپنے کام کے حصے کے طور پر ایک غیر ملک میں گزارا۔ بیٹا اپنے والدین کے لیے بہت سے تحائف لے کر آیا۔ تحائف میں سے 2 سونے کی بالیاں بھی تھی جو اس نے اپنی ماں کے لیے خریدی تھی۔ ان بالیوں کی خوبصورتی دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ میں نے تحفہ لینے سے انکار کرنے لگی، لیکن انہوں نے بہت کوشش کی، اور ماں بولی، بیٹا مجھ سے کوئی گناہ، آپ کی بیوی اس سے زیادہ ان کی حقدار ہے، وہ زیادہ جوان اور خوبصورت ہے۔ تاہم بیٹے کا اصرار اس کی ماں سے زیادہ تھا۔ بیٹے نے ماں کو پہننے کے لیے پہلی بالی نکالی اور وہ اس کے قریب آیا، کیونکہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کا راز پتہ چلے۔ پھر بھی بیٹا نہ مانا۔ ماں جب اپنا دوپٹہ اور بال ہٹا دیے، وہ حیران رہ گیا جب اس نے اپنی ماں کو کانوں کے بغیر دیکھا۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے کان عطیہ کیے ہیں، تو وہ چونک گیا اور رونے لگا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے گالوں پر ہاتھ رکھا اسے اور کہا، بیٹا غم نہ کرو۔ بیٹے نے کہا، میری ماں نے میری خوبصورتی کو کبھی کم نہیں کیا اور میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں نے انہیں ایک دن کھو دیا ہے۔ جب بھی مجھے لگا کہ میں جہاں بھی گیا میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان ماں کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے چلی گئی اللہ پاک انہیں جنت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔